بقرعید کے گوشت کے کھانے کے بارے میں کافی احباب نے ارشاد فرمایا، بلکہ آج مطب میں کلینک میں بھی وہ بڑی حیرت سے میرا منہ دیکھ رہے تھے کہ میں کون سے ایلین ہوں اور کون سے پلینٹ سے مجھے نازل کیا گیا۔ تو بھائی صاحب، اسی دنیا کا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی پلینٹ سے نازل نہیں ہوا۔ ایسی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں نے پتہ نہیں کیا غلط بات کر دی۔ وہ سب کا کہنا تھا کہ آپ بڑا گوشت بن کر آتے ہیں، بقرعید میں تو بڑا گوشت کھانا پڑے گا۔ بھائی آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ بقرعید میں بڑا گوشت کھانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ بھائی بقرعید میں آپ کو گوشت کھانا، بکرے کا کھا لیں، شوربے والا کھا لیں، قورمہ کھا لیں، اس کا تکے بنا کے کھا لیں، اس کا جو کچھ بیڑا غرق کرنا ہے وہ کر کے کھا لیں۔ مقصد کہ بکرے کا کھا لیں، وہ بھی نہیں تو مرغی کا کھا لیں، لیکن یہ کہ بڑا گوشت کھانا کوئی ضروری ہے، کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی بقرعید میں تو کیا ہوگا، بقرعید میں کیا ہوگا، نہیں کھائیں۔ بھائی ایک چیز میچ نہیں ہے، ایک چیز ہماری باڈی اس دور کی ہماری باڈی ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس سے بی پی ہائی ہوتا ہے، اس سے السر ہوتا ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، اور جس کو پہلے سے ہی مرض ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی بڑھتی ہے، چڑچڑاپن بڑھتا ہے، غصہ بڑھتا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے، طلاق ہو سکتی ہے، تو پھر قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کیفیت میں بندہ طلاق دیتا ہے سیم اسی کیفیت میں بندہ قتل بھی کرتا ہے، دونوں کی ایک ہی کیفیت ہے اگر آپ نے مائنڈ سائنس پڑھی ہو تو بھائی جو چیز آپ کو نہیں میچ ہو رہی تو وہ چیز چھوڑ دیجئے۔ ہیں کھجور تھی نا، کھجور کتنی بہتر، پاک اور پوتر چیز ہے، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے، حضرت علی علیہ السلام کہہ لیجئے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں لالی سرخی تھی، تو نبی پاک نے ان کو کھانے سے روکا۔ ٹھیک ہے، صحیح نا، حالانکہ حلال چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے جن لوگوں کو میچ نہیں ہے وہ ایسے حالات اور کیفیت اور کنڈیشن میں ہے کہ ان کی باڈی کیمیکلائزڈ ہو گئی ہے، کسی کو جناب یوریا بڑھا ہوا ہے، کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، کسی کا کیریٹینائن بڑھا ہوا ہے، کسی کا ایس جی پی ٹی، کسی کا ایس جی او ٹی، کسی کا اے ایل ٹی، کسی کا بلی روبن، کسی کا ڈائریکٹ بلی روبن، کسی کا انڈائریکٹ بلی روبن۔ ایک گروپ اب لیفٹ میں آ جاؤ، کسی کو بواسیر ہے جناب علی جس کو پائل کہتے ہیں، کسی کو سسٹ ہے، کسی کو فائبرائڈ ہے، اب اوپر آ جاؤ، کسی کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے۔ یہ ساری باتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے بڑا گوشت کھا کے۔ بڑا گوشت آپ نے قربانی کے لیے اچھا سا جانور لایا، ذبح کر لیا، تو اس کا گوشت غریبوں میں بانٹ دیں نا آپ۔ بھائی بڑے گوشت کا حصہ غریبوں میں بانٹ دیں، آپ بکرے کا کھا لیجئے، ختم، دیٹس آل۔ نہیں کھانا ہے بڑے کا گوشت، کھانا ہے تو پھر بھائی تیار رہیے کہ ایمرجنسی میں بڑی ہاسپٹل میں جا کے دیکھیے، بقرعید کے 3 دنوں میں بڑا رش لگا ہوا ہوتا، بڑا ایمرجنسی سیکشن آن ہوا ہوتا۔ کیوں؟ گوشت کھا کے آئے تھے، بس اتنا سا کھا لیا تھا نا، اتنے سے میں اوپر سے جوتے پڑ رہے تھے کہ اتنا سا آپ نے کھانا تھا۔ نہیں کھاؤ نا بھائی، نہیں کھاؤ، جو چیز آپ کو میچ نہیں ہے وہ نہیں کھاؤ۔ تو بھائی بہتر ہے کہ وہ غریبوں کو بانٹ دیا جائے، آپ بکرے کا گوشت کھا لیجئے۔ بکرا کوئی برانڈ نہیں ہے، کسی کمپنی کا نہیں ہے جس سے میں کمیشن کھا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اس کی حمایت کر رہا ہوں کہ آپ بکرے کا گوشت کھا لیجئے، فائدے میں رہیں گے۔ بکرے کا نہیں ہے، مرغی کا فریج میں پڑا ہوگا وہ کھا لینا، ٹھیک ہے۔ بڑا گوشت کل بھی منع تھا، نہیں کھانا ہے، آج بھی منع نہیں کھانا ہے۔ جب وہ چاروں طرف سے بیماریاں دے رہا ہے تو بھائی کائے کو پریشان ہو رہے ہو؟ اب اس میں سے کوئی بھی چیز ڈس آرڈر ہو گئی تو رات کو بیگم کے پاس جانے کے تو قابل رہو گے نہیں، دن بھر بیمار تکلیف میں رہے اور رات کو ذلیل ہو گئے 2:40 پہ ہیں، تو بھائی ایسا کام ہی نہیں کرو نا، غریبوں کو بانٹ دو، غریبوں کو بانٹ دو، نہیں کھانا ہے بڑا گوشت، دیٹس آل، ٹھیک ہے۔